ایک مولوی نے چرسی کو مسجد میں وضو کرتے دیکھا تو پوچھا، اوئے چرسی تو یہاں؟ چرسی جھٹ سے بولا، صحیح مرچیں تو آپ کو تب لگیں گی جب مجھے جنت میں دیکھیں گے۔ پٹھان سے کسی نے پوچھا، عقل بڑی ہے یا بھینس؟ پٹھان تھوڑی دیر سوچنے کے بعد، ہم کو پاگل مت سمجھو، پہلے دونوں کی تاریخ پیدائش بتاؤ۔ ڈاکٹر زخمی پٹھان سے، اب تو آپ خطرے سے باہر ہو، پھر بھی اتنا کیوں ڈر رہے ہو؟ پٹھان، جس ٹرک سے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس پر لکھا تھا، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ ایک آدمی نے سگریٹ خریدی تو اس پر لکھا تھا، خبردار تمباکو نوشی مردانہ کمزوری کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ بھاگا بھاگا دکاندار کے پاس واپس گیا اور بولا، او ماما یہ کیڑی دیتی ہے؟ او کینسر والی دے۔ پٹھان مچھردانی لگا کر سو رہا تھا، اچانک باہر سے اسے ایک جگنو اڑتا ہوا نظر آیا۔ پٹھان بولا، یا خدا ہم کو بچا، یہ ظالم مچھر کا بچہ تو آج ہم کو ٹارچ لے کر ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک انگریز کو چراغ ملا، اس نے اس کو رگڑا تو دھماکہ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ نتیجہ، کچھ چیزیں اللہ دین کی نہیں مجاہدین کی بھی ہوتی ہیں۔ پروفیسر، چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا تھا؟ پپو، نیل آرمسٹرانگ نے۔ پروفیسر، بالکل صحیح، اور دوسرا؟ پپو، دوسرا بھی اس نے رکھا تھا، کوئی لنگڑا تھوڑی تھا وہ۔ پٹھان کو ڈرپ لگی، جب ڈرپ ختم ہونے لگی تو پٹھان نے اپنے بھائی سے کہا، جاؤ سسٹر کو بلا کر لاؤ۔ وہ گیا اور 3 دن بعد پشاور سے اپنی بہن کو لے آیا۔ ایک لڑکی کالج جا رہی تھی، ایک لڑکا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ لڑکی، میرا پیچھا نہ کرو، تمہارے پیچھے میری امی آ رہی ہیں۔ لڑکا، کوئی بات نہیں، ہم خاندانی عاشق ہیں، تمہاری امی کے پیچھے میرے ابو آ رہے ہیں۔ باپ، رات کو کہاں تھے؟ بیٹا، دیر ہو گئی تو دوست کے گھر ہی سٹے کر لیا تھا۔ باپ نے اسی وقت فون اٹھایا اور اس کے 10 بیسٹ فرینڈ کو کال کی۔ 6 نے کہا، ہاں انکل، وہ رات میرے پاس ہی تھا۔ 3 نے کہا، انکل وہ سو رہا ہے، آپ کہیں تو اٹھا دوں؟ اور 1 نے تو حد ہی کر دی، بولا، جی ابو بولیں۔ ایک نشئی سے پوچھا گیا کہ آپ آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نشئی، اگر میری مانیں تو دنیا میں نہ آئیں، یہاں حالات بہت خراب ہیں۔ کل ایک بندہ منہ سر لپیٹ کر گزر رہا تھا، لوگوں نے بچوں کا اغوا کار سمجھ کر خوب درگت بنائی۔ بعد میں پتہ چلا کہ بیچارہ دلہا تھا، شادی کے لیے فیشل کروا کر آ رہا تھا۔ پپو، ابو، جب آپ فیل ہو جاتے تھے تو دادا ابو آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ باپ، وہ میری خوب پٹائی کرتے تھے۔ پپو، جب دادا ابو فیل ہو جاتے تو؟ باپ، تو ان کے والد ان کی پٹائی کرتے تھے۔ پپو، ابو، میں بھی پیپر میں فیل ہو گیا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ مذاکرات کریں تو یہ خاندانی دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ ایک پاکستانی نے چائنیز انجینئر کو جلیبی پیش کی تو وہ رونے لگا۔ پاکستانی نے پوچھا، کیا ہوا، روتے کیوں ہو؟ تو چائنیز کہنے لگا کہ یہ لکھا ہے کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہے۔ بیوی، شادی کے شروع کے دنوں میں جب میں کھانا پکا کر لاتی تھی تو آپ زیادہ مجھے کھلاتے تھے اور خود کم کھاتے تھے، لیکن اب ایسا کیوں نہیں؟ کیا اب مجھ سے وہ محبت نہیں رہی آپ کو؟ شوہر، یہ بات نہیں، دراصل اب تمہیں کھانا پکانا آ گیا ہے۔ ایک 70 سال کا بابا ایک 20 سال کی لڑکی کے ساتھ سیکس کر رہا تھا کہ اچانک عجیب قسم کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی۔ لڑکی بولی، بابا جی کیا ہوا ہے؟ بابا بولا، پتہ نہیں، چھوٹنے والا ہے یا روح نکلنے والی ہے۔ ٹیچر، سب سے زیادہ نشہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ پپو، تعلیم میں۔ ٹیچر، وہ کیسے؟ پپو، کتابیں کھولتے ہی نیند آ جاتی ہے۔
ساس آج میری بیٹی اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ داماد کچھ نہیں، لائٹ گئی ہوئی تھی، اس نے لپسٹک مانگی، میں نے الفی دے دی، شاید اسی بات پر ناراض بیٹھی ہے۔ ڈاکٹر آپ کے شوہر کو مکمل سکون کی ضرورت ہے، یہ نیند کی گولی رکھ لیں۔ بیوی یہ ان کو کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر یہ آپ نے خود کھانی ہے۔ ڈاکٹر تم کتنی روٹیاں کھاتے ہو؟ موٹا آدمی 10 پراٹھے اور 6 کپ چائے۔ ڈاکٹر آج سے تم 2 پراٹھے اور 1 کپ چائے پیو گے۔ موٹا آدمی یہ خوراک ناشتے سے پہلے کھانی ہے یا بعد میں؟ بیوی اگر میں مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ شوہر میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بیوی تم دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ شوہر پاگل آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ماں نے اپنے نوجوان بیٹے کو آواز دی، بیٹا نیچے آ جاؤ، رات گئے تک چھت پر کیا کر رہے ہو؟ چاند دیکھ رہا ہوں امی، بیٹے نے جواب دیا۔ امی بولی بہت دیر ہو گئی ہے، تم بھی نیچے آ جاؤ اور چاند سے بھی کہو کہ اپنے گھر چلا جائے۔ شوہر بیگم اپنی 40 سالہ شادی شدہ زندگی میں آج پہلی بار تم نے اتنی بہترین چائے بنائی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ بیوی آئے ہائے میری تو عقل ہی ماری گئی، میں نے غلطی سے اپنی پیالی آپ کو دے دی ہے۔ نگینہ اپنے شوہر کی وفات پر دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، سب اس کو چپ کروا رہے تھے مگر وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ پڑوسن نہ رو بی بی، دیکھو تمہارا سارا میک اپ خراب ہوا جا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ فوراً چپ ہو گئی۔ سردار اپنی بیٹی کے کمرے میں گیا تو اسے سگریٹ ملی، وہ بہت پریشان ہوا۔ پھر اگلے دن گیا تو اسے شراب کی بوتل ملی، وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد اگلے دن کمرے میں ایک لڑکا ملا۔ سردار خوش ہو کر بولا، شکر ہے یہ سب کچھ اس لڑکے کا ہے۔ برگر بچوں کو سبزی پسند نہ آئے تو ماں کتنے آپشن دیتی ہے، پیزا کھا لو، پاستا کھا لو، بریڈ آملیٹ کھا لو، اور ہماری امی 2 ہی آپشن دیتی ہے، سبزی کھانی ہے یا چھتر، اور ہم دونوں ہی کھا لیتے ہیں، پہلے چھتر پھر سبزی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔